حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مختلف مواقع پر اپنی دعاؤں سے نوازا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ عز و جل عبداللہ ابن عباس کو دین کی سوجھ بوجھ اور دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے انہیں لگا کر کے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم علمہ الحکمت و تأویل الکتاب، کہ اے اللہ عز و جل عبداللہ ابن عباس کو دین کی حکمت عطا فرما اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ تو جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے نتیجے میں جنہیں ترجمان القرآن بنا دیا ہو اور امت کا مفسر قرآن بنا دیا ہو، آئیں ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے آداب کیا ہیں، تاکہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان آداب کو ملحوظ رکھیں، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، بہت کثرت کے ساتھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ زیادہ پڑھنے سے کہیں زیادہ توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آداب کیا کیا ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے منتخب کردہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو کس طرح سے، کس انداز میں، کب اور کتنا تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابو حمزہ وہ روایت کرتے ہیں، اپنا اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکالمہ، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انی رجل سریع القراءۃ وربما قرأت القرآن فی لیلۃ مرۃ او مرتین، کہ میں تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہوں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات میں پورا ایک ختم قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو مرتبہ میں رات بھر میں قرآن مجید مکمل کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا ایک عمل بیان فرمایا قرآن کی قراءت اور تلاوت کے حوالے سے۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کو سنیں اور قرآن مجید کو جو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اب ان سے سمجھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کس انداز سے کرنی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابو حمزہ کی باتوں کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا، لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُ، کہ جس طرح سے تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، جتنی تیزی کے ساتھ تم قرآن پڑھتے ہو، تو میرے نزدیک تمہارے طریقے پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں پوری رات بھر میں صرف ایک ہی قرآن مجید کی سورت تلاوت کروں۔ یعنی تم پورا قرآن پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہو اور پڑھتے ہو، لیکن میرے نزدیک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے، تمہارے اس عمل سے رات بھر میں قرآن مجید کو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ختم کر دینے سے زیادہ بہتر عمل میرے نزدیک یہ ہے کہ میں رات بھر میں صرف ایک ہی قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھوں۔ یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اور کیوں ہے؟ اور یہ جو میں ایک سورت پڑھوں گا
تو اس صورت کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے پڑھنا میرے نزدیک محبوب ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ دیکھو فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا لَا بُدَّ، اگر تمہاری عادت تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی پڑ گئی ہے اور تم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا ہی چاہتے ہو، تو کم سے کم اس کا خیال رکھو تَسْمَعُ أُذُنَيْكَ وَيُعْيِيهِ قَلْبَكَ، کہ جو کچھ قرآن مجید تم تلاوت کر رہے ہو، جو الفاظ تمہاری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، تو کم سے کم تم اس حال میں قرآن مجید کی تلاوت کرو کہ فرماتے ہیں تمہارے کان انہیں سن سکیں، جو تم پڑھ رہے ہو تمہارے کان اسے سن سکیں اور تمہارا دل جو ہے وہ پڑھے ہوئے کلمات کو سمجھ سکے۔ یعنی گویا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں صاف لفظوں میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو پڑھنے والا قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت اس انداز سے کرے کہ قرآن مجید کے الفاظ اس کے کانوں کے راستے سے، اس کی سماعت کے راستے سے اس کے دل میں اتر رہے ہوں۔ وہ قرآن اس طرح سے پڑھے کہ کم سے کم اسے سن کر کے سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو کم سے کم قرآن مجید کو اس طرح سے اور اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کے مطابق۔ اب ایک اور روایت سنن کبریٰ بیہقی ہی سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہی راوی حضرت ابو حمزہ ہی ہیں، اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ اور ان کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرق یہ ہے اس روایت میں کہ وہ کہتے ہیں انی سریع القرآن انی اقرأ القرآن فی ثلاث۔ پچھلی روایت میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہوں، اور ایک رات میں ایک ختم قرآن یا 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیتا ہوں۔ لیکن اس روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یعنی 3 راتوں میں میں قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہوں۔ پاروں کی تقسیم کے بعد اسے ہم اپنے اس زمانے میں اگر سمجھنا چاہیں تو حضرت ابو حمزہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں 10 پارے تلاوت کر لیتا ہوں، تو 3 راتوں میں 10 کر کے 30 پارے مکمل کر لیتا ہوں، قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس پر بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں لَإِنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ، کہ تم رات بھر میں 10 پارے یعنی 1/3 قرآن مجید پڑھتے ہو، لیکن میرے نزدیک اگر میں صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کروں رات بھر میں، اور اس انداز سے کروں کہ أَتَدَبَّرُهَا وَأُرَتِّلُهَا، کہ اس میں تدبر کروں، تفکر کروں، جو میں پڑھوں سورہ بقرہ ہی اگر صرف سورہ بقرہ پڑھ پاؤں میں رات بھر میں، لیکن اسے اس انداز سے پڑھوں کہ اسے سمجھنے کی کوشش کروں، اس میں غور و فکر کروں، اس میں غوطہ زنی کروں، وَأُرَتِّلُهَا، اور اسے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھوں، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس ایک سورت کی تلاوت کروں، تو میرے نزدیک احب الی ان اقرأ کما تقرأ، فرماتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہ اسے سمجھ کر کے پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں غوطہ زن ہو جانا، اور قرآن مجید کو اپنے قلب پر وارد کرنا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان اور سکون کے ساتھ اسے پڑھنا، سجا کر، سنوار کر، نکھا کر، حسن قراءت کے ساتھ اس کی قراءت کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک رات بھر میں جو تم نے 1/3 قرآن مجید تلاوت کیا ہوگا اس کے مقابلے میں اس طرح سے اگر میں صرف ایک سورت سورہ بقرہ کی تلاوت کروں تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ محبوب عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دونوں روایتیں یہ بتلا رہی ہیں ہمیں قرآن مجید زیادہ پڑھنے پر زور دینے کی بجائے اسے سمجھ کر کے پڑھنے پر زور دینا چاہیے، اسے تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے پر زور دینا چاہیے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے پر زیادہ زور دینا چاہیے، اور اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے بنسبت زیادہ تلاوت کرنے کے۔ یہ تو ہو گئی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی
नसीहत हज़रत अबू हमज़ा को। अब हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बातें क्यों की थी, उसकी वजह मैं आपको बतलाऊँ। हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को खुद आकाए करीम साहिब कुरान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुरान मजीद पढ़ने के उन्हें आदाब सिखलाए थे, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं। इस रिवायत को इमाम इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ़ में और सुनन कुबरा में बैहक़ी ने रिवायत किया है। हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यब्न अब्बास, ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इदा क़रअतल क़ुरआन, जब तुम कुरान मजीद की तिलावत करो। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें कुरान मजीद की तिलावत के आदाब बयान फरमा रहे हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कुरान मजीद की तिलावत करो, फ़रत्तिलहु तरतीला, उसका पहला अदब ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसे तरतील के साथ पढ़ो, तजवीद के साथ पढ़ो, खूब ठहर ठहर करके पढ़ो। और फरमाया बय्यिनहु तबयीना, उसके हर्फ हर्फ को खूब वाज़ेह करके पढ़ो। और फरमाया वला तनसुरहु नसरद दक़ली, ख्याल रखना कि जिस तरह से रद्दी और बेकार खजूरें जो होती हैं वो उठा करके फेंक दी जाती हैं, बिखेर दी जाती हैं, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रद्दी खजूरों की मिसाल दे करके फरमाया कि ध्यान रहे कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुरान के अल्फाज को रद्दी खजूरों की तरह बिखेर न देना, यानी इतनी जल्दबाजी न करना कि कुरान की आयतें, कुरान के अल्फाज और उसके हुरूफ जो हैं वो तुम इतनी तेज़ी के साथ पढ़ो कि तेज़ी से पढ़ने के चक्कर में कुरान मजीद के हुरूफ को रद्दी खजूरों की तरह बिखेर डालो। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तेज़ी के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने से मना फरमाया कि जिसमें तजवीद और तरतील का लिहाज न हो सके। आगे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तहुल्लुहु हद्द शि'r, जिस तरह से जल्दी जल्दी शुअरा अपने अशआर पढ़ते हैं तो उस तरीक़े से जल्दबाजी में जिस तरह से शेर कहे जाते हैं उस अंदाज में हरगिज़ कुरान मजीद की तिलावत कभी न करना। उसके बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़िफ़ू इंद अजाइबिही, कुरान मजीद पढ़ते हुए जहाँ उसके अजायबात हैं उस पर रुक करके ठहर करके गौर करना। और फरमाया वहर्रिकू बिहिल क़ुलूब, और ऐसे मकामात पर रुक करके जहाँ कुरान मजीद गौर व फिक्र करने की दावत देता है और जहाँ इस तरह के कुरान मजीद में मकामात तुम्हें नज़र आएँ तो वहाँ करने का काम ये है कि वहाँ ठहर करके अपने दिल को हरकत देना, झंझोड़ने की कोशिश करना और कुरान मजीद की आयात का नूर अपनी समाअत के ज़रिए से, अपनी क़िराअत और तिलावत के वसीले से अपने क़ल्ब में उतारने की और अपने दिल में मुंतकिल करने की कोशिश करना। यह हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद के आदाब तालीम फरमा रहे हैं। और फिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया वला यकूनन्ना हम्मु अहदिकुम आखिर सूरती, कि देखो तुम में से कोई भी शख्स कुरान मजीद इस तरह से न पढ़े कि उसकी सारी तवज्जो ये हो कि जल्द अज जल्द मैं कुरान मजीद की आखिर सूरत तक पहुँच जाऊँ, यानी कितनी जल्दी मैं कुरान को मुकम्मल कर लूँ और कितनी जल्दी मैं कुरान से गुज़र करके आखिरी सूरत पर पहुँच जाऊँ। तो अब ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमा दिया है, जो हज़रात मुसल्ले इमामत पर रमज़ानुल मुबारक में तरावीह सुनाते हैं, कुरान मजीद लोगों को सुनाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो अब सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की जिम्मेदारी ये है कि सुनाने वाला इस फिक्र में न रहे कि जल्द अज जल्द मैं आखिरी सूरत तक पहुँचूँ, आखिरी पारे तक पहुँचूँ, और सुनने वालों की भी जिम्मेदारी ये है कि वो इस इंतज़ार में न पीछे खड़े रहें, बल्कि कुरान पढ़ने वाला इस तरह से पढ़े कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आदाब ज़िक्र फरमाए हैं उन आदाब को अपनी क़िराअत और अपनी तिलावत में ज़रूर मलहूज़ रखे। और सामिईन, जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी सूरत तक पहुँचने की फ़िक्र ना हो, कि बस दौड़ लगी हो कि कितनी जल्दी आखिरी सूरत तक पहुँचें, आखिरी पारे तक पहुँचें,
تو اسی طرح سے جو 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی جاتی ہیں رمضان المبارک میں، جن میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے، تو اس میں بھی سننے اور سنانے والوں کی جو ہے توجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ کتنی جلدی 20 رکعتیں مکمل ہو۔ تو حضور کے اس فرمان کی روشنی میں نہ سننے والے کی توجہ یہ ہونی چاہیے اور نہ سنانے والے کا خیال اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے آخری رکعت کا انتظار نہ کریں اور گھڑی ہی نہ دیکھتے رہیں کہ کتنی جلدی رکعتیں مکمل ہوں، کتنی جلدی قرآن پورا ہو، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فکر سے منع فرمایا ہے کہ گویا کہ آپ قرآن مجید کو ایک بوجھ سمجھ کر کے اس سے گزر رہے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ نہ تجوید کا خیال ہے نہ ترتیل کا خیال ہے۔ ایک انسانی اور بشری قوت میں جتنا ممکن ہے اللہ پاک نے قرآن مجید پڑھنے کی جو استعداد اور جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا جو کسی کو علم عطا فرمایا ہے، تو وہ اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ تلاوت کرے اور اسے اپنے قلب پر، اپنے دل پر وارد کرنے کی کوشش کرے اور قرآن مجید کو بوجھ سمجھ کر کے اسے جلدی مکمل کر کے اور ختم قرآن کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے اور پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ سنانے والے کی بھی ذمہ داری ہے اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ سننے والوں کی جانب سے بڑا پریشر ہوتا ہے کہ یار جلدی مکمل کرو، ختم کرو، پورا کرو، اور جلدی آپ مکمل کریں تو ہمیں چھٹکارا ملے، ہمیں نجات ملے۔ تو آپ کی اس سوچ سے آپ کو دستبردار ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے کہ جسے آپ اتارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے تو یہ بوجھ میرے سر سے اتر جائے۔ تو اسے بوجھ سمجھ کر کے نہیں، اللہ کا انعام سمجھ کر کے، اللہ کا احسان سمجھ کر کے، اور اللہ کی جو توفیق آپ کو ملی ہے نماز کی حالت میں، تو قرآن مجید کو اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں اس کے حضور، اس کے کلام کو ہمتن گوش بن کر کے سماعت فرمائیں، اور جو پڑھنے والے حفاظ کرام ہیں، قراء حضرات ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان آداب تلاوت قرآن کو وہ تراویح کی حالت میں بھی ملحوظ رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید وہی قرآن ہے جو آپ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، جہری نمازوں میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں یا جمعہ کی نماز میں آپ تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو انداز آپ کا ان نمازوں کے دوران ان کی قرات میں ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں وہ انداز نہیں ہوتا؟ کیا قرآن بدل جاتا ہے؟ وہی قرآن ہوتا ہے، وہی کلام ہوتا ہے، آپ بھی وہی ہوتے ہیں، اللہ بھی وہی ہوتا ہے، نماز بھی وہی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے؟ یہاں تک تو گنجائش ہے کہ قرآن مجید ترتیل اور تجوید جہاں تک نہ بگڑے، اور تجوید اور ترتیل کی رعایت جہاں تک ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں آپ اسے ذرا تیزی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جب تک تجوید اور ترتیل کی رعایت ہو اتنی تیزی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کی بالکل اجازت ہے اور بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر تجوید بگڑنے لگے، ترتیل کا پھر خیال نہ رہ جائے اور قرآن کو بوجھ سمجھ کر کے اسے پڑھا جائے، تو اگر جو حضرات اس طرح کے ہیں کہ جو تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید تراویح کی نماز میں نہیں سنا سکتے، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھیں۔ یعنی کہ جب آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اور آپ اس میں کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کر سکیں تراویح کی نماز میں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ نہ سنائیں قرآن مجید۔ اگر کہیں پر ایسا کوئی حافظ قرآن ہے جو تجوید اور ترتیل کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو پھر اب سامعین سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں اور آپ کو ایسا حافظ میسر نہیں ہے کہ جو تجوید اور ترتیل کے ساتھ آپ کو قرآن مجید سنا سکے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تنہا اپنے گھر میں جتنا قرآن مجید آپ کو یاد ہے، اس قرآن مجید
کو نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کے اس میں کھلواڑ کرنے سے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ جو قرآن آپ کو یاد ہے آپ اپنے گھر میں اپنی نماز میں 20 رکعتیں اطمینان اور سکون کے ساتھ اور اپنی استطاعت بھر اسے درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی وہ رکعتیں پڑھیں اور تراویح کی نماز اس طرح سے مکمل کیا کریں۔ تو یہ مساجد کے جو ذمہ داران ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حافظ کا انتخاب کریں، ایسے قاری کا انتخاب کریں، اور جس طرح سے اب تک ماحول یہ رہا ہے کہ مقتدیوں کی سب سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے اور ان کا پریشر اور دباؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ تیزی سے پڑھیں، آپ جلدی پڑھیں اور جلدی ہمیں چھوڑیں، تو اب اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ سنانے والے پر آپ کا دباؤ، مقتدیوں کا دباؤ، ذمہ داروں کا دباؤ یہ ہونا چاہیے کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں، آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس انداز میں ہمیں قرآن سنائیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے چند آداب تھے، اور قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں وہ ہر جگہ ملحوظ رکھنا ہوگا، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے 5 وقتہ نماز ہو، چاہے نماز کے اندر کی تلاوت ہو، چاہے نماز کے باہر کی تلاوت ہو۔ تو احباب سے گزارش یہی ہے کہ جو حفاظ کرام ہیں، جو قراء حضرات ہیں، وہ لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی توجہ مرکوز کریں، اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے تو صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جو سامعین ہیں اگر وہ اب تک سمجھ نہیں پائے ہیں تو انہیں دلائل کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی قرآن مجید پڑھنے کا یہی انداز ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔